بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے تمام دوست سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کی روزی کی پریشانی کو دور فرما کر ان کو اپنے غیبی خزانوں سے، اپنی غیبی مدد سے روزگار عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، سب سے پہلے شکریہ ان دوستوں کا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ تو دوستو جو نئے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر۔ دوستو میں روزانہ 2 ویڈیو عملیات کے بارے میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ کو مجھ سے کسی طرح کا کوئی سوال پوچھنا ہو یا عملیات کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی ہیلپ لینا چاہیں تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر بھی میں ہر ویڈیو میں اسکرین پر دکھاتا ہوں، آپ مجھے واٹس ایپ پر کال بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ دوستو اگر آپ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کے نیچے ایک لال رنگ کا بٹن ہے، آپ نے اس کو دبا دینا ہے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دینا ہے تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو آج جو میں آپ کے لیے ایک وظیفہ اور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، ایک نقش بھی ہے ساتھ میں، تو یہ ہے پیار میں پاگل کرنے کا وظیفہ۔ جس کے لیے بھی یہ عمل کریں گے وہ آپ کے پیار میں پاگل ہو جائے گا، بے چین ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اپنا دیوانہ بنانے کا عمل ہے۔ تو اس عمل کو آپ نے کرنا کیسے ہے؟ ایک نقش ہے، 2 میں آپ کو اس کے طریقے بتاؤں گا، اگر جو بھی آپ کو آسان لگے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو بروز جمعرات بعد نماز فجر کی نماز کے بعد اور سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کے اور پاؤں کے سب ناخن کاٹ کر اس تویز میں لپیٹ کر بتی بنانی اور نئے مٹی کے پیالے میں رکھ کر انگارے اس پر رکھیں۔ مثلا انگارے جو ہے نا وہ کولے ہوتے ہیں، جب راکھ ہو جائے حفاظت سے رکھ لیں، مگر ناخن کاٹنے سے جلانے تک برابر یا ودودو پڑھتے رہنا ہے، زبان نہ رکے۔ پھر بعد نماز عصر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس راکھ کو عرق گلاب میں حل کر رکھ لے اسی دن، اور مطلوب کو شربت میں پلا دیں تو انشاءاللہ مطلوب جو ہے وہ آپ کا متی اور فرما بردار ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ تھا ایک طریقہ جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب دوسرا طریقہ بھی آپ اس کا سن لیں۔ یہی نقش ایک ہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، تو اس کے طریقے 2 ہیں، وہ دونوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک میں نے بتا دیا، یہ نقش مطلوب کے پہنے ہوئے کپڑے پر لکھنے کیا کرنا ہے کہ مطلوب کا کوئی پہنا ہوا کپڑا لینا ہے، اگر قمیض مل جائے تو زیادہ بہتر۔ یہ نقش مطلوب کے پہنے ہوئے کپڑے پر لکھ کر اس کی بتی آپ نے بنا لینی ہے، اور اگر چنبیلی کا تیل مل جائے تو پھر سب سے بہتر ہے، اس میں آپ نے اس کو جلانا ہے۔ تو مطلوب کے نام کے عدداد کے مطابق مطلوب کے آپ نے نام کے عدداد نکال لینے ہیں، اور جتنی اس کی تعداد ہے اس حساب سے آپ نے یا ودودو پڑھنا ہے۔ چراغ کی لو مطلوب کے مکان کی طرف رکھ، اول آخر درود شریف 9 بار ضرور پڑھنا ہے۔ تو مطلوب کے نام کے جتنے حروف ہوں اتنے ہی دن یہ عمل کر۔ اب یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو آپ نے عدداد نکالے تھے وہ اور طریقہ ہے، اور حروف جو ہے وہ اور ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں کہ اگر کسی کا نام اقبال ہے تو الف 1 کاف 2 بے 3 الف 4 اور لام 5، اور جتنے یہ حروف یہ ہے، یہ عدداد کے مطابق نہیں آپ نے پڑھنا، صرف حروف کے مطابق جتنے ہوں گے اتنے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو عمل کب کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ نے بعد از نماز عشاء رات کو کرنا ہے یہ عمل۔ اور اگر بیوی کو شوہر کے لیے کرنا ہو یا شوہر کو بیوی کے لیے یا نافرمان اولاد یا سرکش ملازم کے لیے یہ عمل کرنا ہو تو کسی بھی میٹھی چیز پر یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یا ودودو پڑھتے رہنا ہے، تو وہ پڑھ کر دم کرنا ہے اور مطلوب کو کھلا دینا ہے۔ یہ عمل بہت ہی مجرب ہے،
آپ انشاءاللہ یہ عمل کریں گے تو آپ ضرور بر ضرور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اگر اسی طریقے سے کریں گے۔ تو نقش جیسا میں آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں، اس کے نیچے آپ نے جیسا میں نے لکھا ہوا ہے ویسا ہی آپ نے لکھ دینا ہے، تو انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں 100% کامیاب ہوں گے۔ اس کو بہت مرتبہ آزمایا ہوا ہے نقش کو، تو آپ اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اس کے لیے آپ کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی ناصر۔